نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ البقرہ۔ آج ہم اس کا 7واں رکوع پڑھیں گے، آیت نمبر 60 سے 61۔ وعلیکم السلام۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک رکوع ہے اور 2 آیات ہیں، یعنی 2 آیات پر مشتمل رکوع ہے، اور بنی اسرائیل کا ہم نے کہا تھا کہ اس کا واقعہ چل رہا ہے، یعنی اس کی سٹوری چل رہی ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ صحرائے سینا میں جب یہ بحیرہ کلزم پار کر کے آگے تھے اور وہاں پہ ہی سرگرداں پھر رہے تھے، جب انہوں نے جہاز سے انکار کر دیا تھا تو پھر ان کو سزا ملی، اور یہ 40 سال اسی صحرا میں، جو کہ 15 میل کے تقریباً 10-15 میل کا ایریا تھا، اسی میں گھومتے رہے۔ صبح شروع کرتے تھے سفر، شام کو اسی جگہ پہنچ جاتے تھے۔ صبح سفر کرتے تھے، سفر کرتے رہتے تھے، شام کو جب پڑاؤ ڈالتے صبح دیکھتے تھے تو وہی جگہ ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ان کو جو ہے نا اس میں گھمایا، اور مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ یہ جو بڈھے ہیں، یہ جو بزدل ہیں، جو قومیں فرعون میں رہ کے بزدل بن چکے ہیں، یہ مر کھپ جائیں اور نئی نسل پیدا ہو جو کہ آگے جہاد کر سکے۔ تو اسی اثناء میں جب ان کو بھوک لگی تھی تو انہوں نے کھانا مانگا تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ دے دیا۔ جب ان کو دھوپ لگی انہوں نے کہا سایہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے بادل کر دیے، اور جب ان کو پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنا لاٹھی ماریں اس چٹان پر، اس پتھر پر، تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اور ان کے لباس کا بھی یہ تھا جو میں پہلے نہیں بیان کر سکا، لباس کے بارے میں بھی مفسرین نے لکھا۔ ظاہر ہے 40 سال ادھر صحرا میں پھر رہے ہیں تو کپڑوں کا کیا ہوتا تھا، یہ سوال اٹھتا ہے ذہن میں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو کپڑے یہ پہنتے تھے نہ وہ گندے ہوتے تھے، نہ وہ پھٹتے تھے، اور جس بچے نے پہنا ہوتا تھا وہ جوں بڑا ہوتا جاتا تھا کپڑے بھی اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتے جاتے تھے۔ اور یہ کوئی بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری فیسلٹیز دیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ ٹھیک ہے نا، تو جب اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنا ڈنڈا، اپنا عصا جو ہے وہ ماریں پتھر کے اوپر۔ اور جدید محققین نے، پہلے محققین تو کہتے تھے، ابن کثیر نے اور بڑے مفسرین نے لکھا ہے جی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پتھر تھا، جہاں جاتے تھے وہاں رکھتے تھے اور 12 چشمے پھوٹ پڑتے تھے۔ اب پہلے مفسرین نے اپنے حساب سے کیا، لیکن بعد میں جب تحقیق ہوئی ہے، آج کے جدید مفسرین جتنے بھی ہیں، مولانا مودودی ہیں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، اور جتنے بھی اس کے علاوہ ہیں، میں نے کئی لوگوں کو پڑھا ہے، تو انہوں نے بتایا ہے، جیسے پیر کرم شاہ صاحب ہیں،
تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی ایک کوئی عیسائی پادری تھا، اس نے تحقیق کی ہے، اور اسی وادی سینا میں، صحرائے سینا میں ایک چٹان ہے 15 جو فٹ بڑی ہے، 15 سے 12 فٹ اس کی اونچائی ہے، اور اس میں 12 سوراخ آج بھی موجود ہیں، اور وہ پتھر ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یا ڈنڈا جو ہے یا لاٹھی جو ہے نا ماری تھی، جس سے 12 چشمے پھوٹے تھے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ تو پھر کیا ہوا تھا، فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینہ، تو اس میں 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر ایک شخص نے اپنی گھاٹ معلوم کر لی۔ گھاٹ کہتے ہیں پانی پینے کی جگہ، یعنی جہاں سے آپ پانی بھرتے ہیں۔ جب اردو کا محاورہ آپ کو یاد ہوگا ایک گھاٹ کے متعلق، ہاں گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا، یا ایک محاورہ وہ ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو گھاٹ بیسیکلی پہلے تو اتنے گھروں میں نلکے نہیں ہوتے تھے اور پمپ نہیں ہوتے تھے، تو پہلے نا دریا، نہر، جو بھی کوئی پانی کا سورس ہوتا تھا، وہاں پہ ایک جگہ ہوتی تھی جہاں سے لوگ پانی بھرتے تھے اور کپڑے بھی دھوتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آج کل ہم جدید دور میں پھر اسی طرف آ گئے ہیں، اب فلٹر پلانٹ میں جا کے ہم پانی بھرتے ہیں، اور تو وہ بھی ایک طرح سے ایک گھاٹ ہی بن جاتا ہے۔ تو ہر ایک نے گھاٹ کیسے معلوم کر لیا؟ بعض مفسرین نے اس طرح لکھا ہے کہ انہوں نے اندازہ لگا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ تو ایسا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ایک لیڈر ہوتا ہے تو اس نے بتانا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں موجود تھے، ان کے کچھ قبائل بڑے تھے، کچھ چھوٹے تھے۔ تو مفسرین نے یہ لکھا ہے اور محققین نے بھی بتایا ہے کہ وہ جو 12 چشمے بہے تھے وہ کچھ بڑے تھے کچھ چھوٹے تھے۔ تو جو چھوٹا قبیلہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ یہ تمہارا ہے بھائی، آپ لوگ تھوڑے ہیں، اور جن کا بڑا قبیلہ تھا ان کو بڑے والا دے دیا۔ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کیسے پتہ چلا، یعنی اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں مختصر الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، ڈیٹیل تو نہیں یہ لفظوں میں بتاتے نا۔ تو یہاں جب بتایا نا کہ قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق ہر ایک نے جان لیا اپنی پینے کی جگہ کو۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اور تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، یعنی کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اللہ کے رزق میں سے کھائیں بھی پئیں بھی، جو بھی مناسب انداز ہے وہ کھائیں پئیں، لیکن زمین میں فساد نہ مچاتے پھریں کہ آپ کو کھانے پینے کو اچھا مل گیا ہے، اب آپ دن دناتے پھریں اور فساد مچاتے پھریں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو فساد یہی ہوتا ہے، چوری، ڈکیتی، قتل و غارت، بدماشی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں پہ جو لفظ آیا بڑا اہم ہے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ تعثوا سے لفظ جو ہے نا عین سین واو اس کا روٹ ہے، اور اس سے العصا جو لفظ بنتا ہے، جو کہ اون کے کیڑے کو کہتے ہیں، جو وول کا کیڑا ہوتا ہے نا، جو آپ کے یعنی اون کے سویٹر ہیں، اس طرح آپ سردیوں میں پہنتے ہیں اور بعد میں گرمیوں میں رکھ دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا کیڑا لگ گیا اور وہ سارا تو وہ خراب کر دیا اس نے، تو اس کیڑے کو کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ اس سے یہ نکلا ہے کہ زمین میں ایسی جو ہے نا وہ کام نہ کرو جو ہے نا وہ فساد مچاتا ہے، یعنی کیڑا وہ سارے کپڑے جو ہے نا خراب کر دیتا ہے، اور آپ ایسا فساد نہ کریں۔ اور مفسرین نے یہاں بتایا ہے کہ یہاں پہ فساد سے مراد علمی اور نظریاتی فساد ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، یعنی قتل و غارت سے ہٹ کے علمی اور نظریاتی فساد ہے، یعنی ایسی چیزیں نہ کرو، شرکیہ کام نہ کرو، بدعات والے کام نہ کرو، ایسے فلسفے ایسے نظریات نہ پھیلاؤ جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوں۔ یعنی اس وقت امت مسلمہ بنی اسرائیل تھی، ان کے پاس تورات کی کتاب تھی، اب اس کتاب سے ہٹ کے آپ فلسفہ کو بیان کریں، کوئی باتیں بیان کریں، نہیں جی جیسے ان کی اور کئی چیزیں سامنے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو بنا لیا اور کہا یہی رب ہے تمہارا، بھائی موسیٰ تو بھول گیا ہے۔ تو ایسی حرکتیں نہ کرو۔ اچھا، اس میں ایک اور اہم جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مفسدین کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فسادی کون ہے؟ تو دنیا میں ہر بندہ دوسرے کو فسادی کہہ رہا ہوتا ہے، اور ایک حکومت جو ہے وہ کوئی بھی اس کے ملک میں کوئی بھی ایسی گڑبڑ کرتا ہے تو وہ اس کو فسادی کہتی ہے۔ لیکن کیسے، کون ڈیسائیڈ کرے گا فسادی کون ہے؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم نے کہا تھا کہ یہ فساد مچائے گا موسیٰ اور اس کی قوم، ان کو پکڑیں، اب وہ بھی فسادی کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں جو حکومت ہوتی ہے اصلاً اس کے اگینسٹ جو کوئی جاتا ہے اس کو فسادی کہا جاتا ہے، لیکن شریعت میں حکمرانی اصل جو ہے، شریعت اسلامی بتاتی ہے کہ اصل حکمران کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔
تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف جائے گا، یا مسلمانوں کی کسی ریاست میں جو اس کا حکمران ہے وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں مقتدر اعلیٰ ہوں، بلکہ اللہ ہی اقتدار اعلیٰ رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اس حکومت کے خلاف، اس ریاست کے خلاف جو جائے گا وہ مفسد ہوگا، وہ فسادی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ کافروں کی حکومت ہے اور اس کے خلاف جو ہے نا کوئی نبی جہاد کر رہا ہے تو وہ فسادی ہے۔ لہٰذا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف جانا فساد ہے، یا پھر ایک اسلامی ریاست جو ہے جس کا حکمران مسلمان ہے اور اس کا حکمران کا حکم ماننا ضروری ہے، اس کے خلاف جو جائے گا وہ فسادی ہوگا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم سے ہرگز صبر نہیں ہو سکتا ایک کھانے پر۔ یہ جو آپ روز روز ہمیں بٹیر اور جو ہے نا من کھلا رہے ہیں، من اور سلوا، ٹھیک ہے، یہ جو گوشت اور حلوہ کھلا رہے ہیں، حلوہ جو من تھا وہ حلوہ تھا ایک طرح سے، اور جو سلوا تھا وہ گوشت تھا، اور پرندوں کا گوشت، اس کی تو قرآن مجید میں بڑی تعریف کی گئی۔ سورہ واقعہ میں جنت کے جب وہ واقعات آتے ہیں تو اس میں پرندوں کا گوشت بتایا گیا، پرندوں کا گوشت کھائیں گے جنتی جو ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہم سے ایک کھانے پہ صبر نہیں ہو سکتا، ہرگز صبر نہیں ہم کر سکتے۔ یہ نہیں کہ صبر ہو نہیں سکتا، کرنا ہی نہیں، ہرگز نہیں کرنا۔ لن کا لا ہوتا ہے کہ نہیں کر سکتے نا، لن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہرگز نہیں، امپاسبل، ہم سے نہیں ہوتا۔ اور عام مفسرین نے تو وہ بیان نہیں کیا، لیکن جنہوں نے تورات کے حوالے سے ایکسپلین کیا ہے نا، تو تورات میں، بائبل میں جو ان کے واقعات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو کس طریقے سے انہوں نے زچ کیا، تنگ کیا۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں صحرا میں لے آئے ہیں، اس سے تو بہتر تھا فرعون کے پاس ہی رہتے، ادھر روٹی تو ملتی تھی نا، یہاں آپ ہمیں بھوکا مار دیں گے، یہاں تو کچھ نہیں ہے، وہاں تو ہمیں دال چاول ملتے تھے، وہاں مچھلی ملتی تھی۔ یار عجیب لوگ ہیں، ان کو غلامی سے نجات دی ہے اور آگے یہاں پہ یہ اس طرح کی باتیں کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا بڑا تنگ کیا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ دے دیا، من و سلوہ بھی دے دیا، پھر کہہ رہے ہیں ہم سے ایک کھانے پہ صبر نہیں ہو سکتا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمیں سبزیاں ملیں، یہ ملے وہ ملے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، آپ اپنے رب سے دعا کیجیے۔ سنیں ذرا، غور کریں اس بات پہ، کیا کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ آپ اپنے رب سے دعا کریں، یعنی ان کا رب سے کوئی لینا دینا نہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ایسے وہ بات کر رہے ہیں جیسے ان کا کوئی رب سے تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر مسلمان کا تعلق ہونا چاہیے، ہر مومن کا تعلق ہونا چاہیے، اس کو بھی اون کرنا چاہیے کہ میرا رب ہے۔ اوونرشپ جو ہے نا یہ بڑی اہم ہے، جس کام کو آپ اون ہی نہیں کرتے اس کا مطلب آپ کو کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، بس آپ جو ہے نا ہوا میں ہیں، بس ٹھیک ہے ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ ہی۔ تو ان کا رویہ بھی یہ تھا کہ آپ موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کریں، یعنی یہ نہیں کہا کہ ہمارے، یہ کہہ سکتے تھے نا کہ ہمارے رب سے دعا کریں، اپنے رب سے دعا کریں، کیا کریں؟ یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، من بقلھا، سبزیوں میں سے۔ بقل کہتے ہیں ہر وہ سبزی جس کا تنا نہیں ہوتا، اور بقالہ کہتے ہیں سبزی فروش کو، یعنی ایسی دکان جہاں سبزی بکتی ہے۔ وَقِسَائِهَا، اور یہ سلاد کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ککڑی، کھیرا وغیرہ وہ، وَفُومِهَا، اور لہسن، بعض نے اس کا گیہوں بھی ترجمہ کیا ہے، لیکن فوم جو ہے وہ، یہ فا جو ہے نا، یہ سا اور فا آپس میں کنورٹ بھی ہوتے رہتے ہیں عربک میں، ٹھیک ہے نا، سوم بھی اس کو کہا جاتا ہے اور فوم بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو عرب آئے ہیں پاکستان میں، جب محمد بن قاسم آئے ہیں، اور یہ جو ہمارا سرائکی بیلٹ ہے یا سندھ ہے، ایون کہ پھر پنجابی میں بھی اب تھوم جو کہا جاتا ہے لہسن کو، ٹھیک ہے، بڑا واضح ہے، ہم سارے پنجابی جو ہیں جانتے ہیں کہ ہم لہسن کو تھوم کہتے ہیں، اور یہ عربی سے ہی آیا ہے۔ عربی کی اور بھی میں نے کئی دفعہ مثالیں بتائی تھیں، جیسے سوتا، یہ عربی کا لفظ ہے، سوتا موٹا کر کے پڑھنے تو وہ پنجابی میں سوٹا بن گیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کنورٹ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے پیدا کرے زمین سے سبزیاں، ککڑی، کھیرا، لہسن، و عدسیہا، اور دالیں۔ عدس بیسیکلی جو ہے نا مسور کی دال کو کہتے ہیں، اور مسور کی دال عدسہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، جنہوں نے اردو میڈیم میں پڑھا ہوا ہے نا، ہم پڑھا کرتے تھے عدسہ، لینس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کی شکل ایگزیکٹلی وہ کس طرح کی ہوتی ہے، جس طرح مسور کا دانہ ہے نا اسی طرح کی اس کی شکل ہوتی ہے لینس کی، اور اگر دال ہے تو ظاہر ہے ایگزیکٹلی اس شیپ میں ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام جو ہے نا عدسہ رکھا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی شکل کا تھا۔
اور پھر انگریزی اور لیٹن میں ایون اس کو جو ہے نا دال کو لین کہا جاتا ہے، مسور کی دال کو، ٹھیک ہے، اور اسی سے پھر انگریزی میں بھی لینز بنا، یعنی ادھر سے بھی وہ اس لیول سے ہی جا کے کنورٹ ہوا آداسی۔ اور پھر بعض مفسرین نے آداسی سے یعنی ساری دالیں مراد لی ہیں، وہ آداسی ہے وہ بصل اور پیاز، یعنی یہ چیزیں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہ دے دے۔ قال تستبدلون، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم بدلنا چاہتے ہو، یعنی تم کیوں بدلنا چاہ رہے ہو؟ قال تستبدلون الذی هو ادنی، اس چیز کو بدلنا چاہ رہے ہو جو کم تر ہے، بالذی، اس کے ساتھ ہوا خیر، جو بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں منہ و سلوہ دے رہا ہے بغیر مشقت کے تمہیں مل رہا ہے، اور اللہ کے بندو تمہیں روٹی روزی کی تو ساری فکر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تمہیں کمانے کی فکر سے آزاد کر دیا، اللہ کے دین کا کام کرو، جہاد کرو، اللہ کے کلام کی تبلیغ کرو، طاعت کی تبلیغ کرو، لوگوں کو سکھاؤ، جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ اور جہاد سے مراد صرف قتال نہیں ہوتا، اللہ کے دین کے لیے کوششیں کرو، تن من دھن لگاؤ، اپنی اولادوں کو لگاؤ، اپنے جسموں کو لگاؤ، اپنی فکری جو صلاحیتیں ان کو لگاؤ، علم کو لگاؤ، اللہ کے راستے میں کوششیں کرو، تمہیں فکر معاش سے آزاد کر دی ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے تھے نہیں، ان کا سارا یعنی سوچ یہ تھی کہ کھانے پینے کی سوچ، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے نا کمتر چیز لینا چاہ رہے ہو اچھی چیز چھوڑ کے۔ اچھا اگر نہیں باز آنا تو پھر کیا کرو، اہبطوا مصرن، پھر کسی شہر میں چلو، اترو کسی شہر میں۔ اہبطوا کا مطلب ہے اترو، مصرن کا یہاں مطلب ہے کوئی بھی شہر، یہاں یہ نکرہ استعمال ہوا ہے، اس میں نکرہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، تو اگر اصل مصر جو ہے وہ مراد ہو تو پھر وہ مصر ہی آئے گا، جیسے کہ فرعون کے واقعات میں مصر کا آتا ہے، ملک کا مصرو وہ کہتا ہے نا، تو مصرن جب تنوین آتی ہے تو وہ نکرہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بھی شہر، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کسی بھی پھر شہر میں چلے جائیں، وہاں آپ کو سب کچھ ملے گا، یہ نہیں کہ اس زمانے میں دالیں نہیں ہوتی تھیں اور پیاز نہیں ہوتا تھا، شہروں میں تو سارا کچھ ہوتا تھا، آپ کسی شہر میں بھی چلے جائیں۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو وہاں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم مانگ رہے ہو۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کا یہ کوئی جرم بہت بڑا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمیں یہ چیزیں ملیں۔ بظاہر یہ کوئی بہت بڑا جرم نہیں لگ رہا، لیکن اصل میں ان کی مسلسل جو حرکتیں تھیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ان کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو مانگ رہے تھے دیتا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ آپ میرے راستے میں جہاد کریں، جیسے میں نے عرض کیا، ٹھیک ہے، لیکن ان کی ساری سوچ جو ہے نا اس طرف تھی کہ ہم کھائیں پئیں، اور ذرا ذرا سی بات پہ بچگانہ حرکتیں کر رہے تھے کہ ہم کھائیں کہاں سے، پئیں کہاں سے، آپ ہمیں ایسے لے آئے ہیں، تو یہ ساری حرکتیں تھیں۔ تو اس وجہ سے کیا ہوا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کی اور اس طرح کی ہٹ درمیاں کیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ذلت مار دی گئی۔ ضُرِبَت کا مطلب ہوتا ہے مار دی گئی، چپکا دی گئی، تھوم دی گئی۔ جیسے ایک دیوار ہوتی ہے نا، تو دیوار کے اوپر اگر آپ مٹی جو کیچڑ کی طرح کی اس کے اوپر ماریں گے تو چپک جائے گی۔ بلکہ ہمارے ہاں تو پنجاب میں تو اچھی طرح یاد ہے، کچے مکانوں کے اوپر جب لیپ کرتے تھے تو وہ بنا کے نا اس کے اوپر جب ایسے مار مار کے پھر اس کو برابر کیا تو وہ بالکل اس سے چمٹ جاتی تھی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے، یعنی جو ہے نا زوری بات کا مطلب یہ ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور مار دی گئی ان پر ذلت، وَالْمَسْكَنَةُ، اور محتاجی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ، یعنی ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور ان کے اوپر جو ہے نا ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے، یعنی کرتے رہتے تھے انکار، مانتے ہی نہیں تھے، کبھی ایک بات کا، کبھی دوسری بات کا، کبھی تیسری بات کا۔ اور عملی طور پہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم ماننا کہ یہ تورات اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے ہم قرآن کو مانتے ہیں یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں جو کچھ کہا ہے وہ ہم کتنا مانتے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ جیسے وہ بڑا مشہور جملہ ہے نا، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، تو ان کا بھی یہی حساب تھا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور دوسرا کیا مسئلہ تھا ان کا
کس وجہ سے ان کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا؟ کہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس وجہ سے بھی تھا کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے شریعت کی نافرمانی میں. تو یہاں پہ سب سے پہلی بات جو ہے کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت جو اللہ تعالیٰ نے ماری، تو اس کی کیا طریقہ ہے؟ پہلے بھی ہم نے تھوڑا بہت بتایا تھا کہ جو ہے نا ان کے اوپر بخت نصر نے حملہ کیا ہے، ہیکل سلیمانی کو اس نے برباد کر دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ 580 کے قریب کی بات ہے قبل مسیح کی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا 70 عیسوی میں ٹیٹس رومی نے ان کو مار کے بغاو دیا، اور یہ ادھر آگے مدینہ کی طرف اور باقی عرب میں بھی پھیل گئے، ادھر ادھر بھاگ گئے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یعنی مسلمانوں کے دور میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کو مدینہ سے نکالا گیا، اور پھر حضرت عمر نے ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا. پھر اس کے بعد یہ باقی دنیا میں چلے گئے، اور مفسرین نے بتایا کہ مطلب برطانیہ سے بھی ان کو نکالا گیا، فرانس سے نکالا گیا، اسپین سے نکالا گیا. یعنی یہ جہاں بھی جاتے تھے اپنی شرارتیں کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، وہ ملک جو ہے نا ان کو پھر نکال دیتے تھے. اور آخر میں پھر کس نے ان کے ساتھ ان کی تہس نہس کیا؟ ہٹلر نے. ہٹلر نے کہتے ہیں 6 ملین یہودیوں کو مارا گیس کے چیمبروں میں، اور اس نے ان کو بالکل، اس نے کہا کہ میں ان کو ختم ہی کر دینا ہے. لیکن پھر اس نے کچھ یہودی چھوڑ دیے. اس نے کہا کہ میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا مجھے بعد میں بلیم نہ کرے کہ اس نے غلط کیا ہے. میں چھوڑ رہا ہوں، یہ جب بڑے ہوں گے اور ان کی نسل آگے بڑھے گی، جب یہ حرکتیں کریں گے نا، تو پھر لوگ مجھے کہیں گے کہ یار ہٹلر نے ٹھیک کیا تھا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہٹلر نے ٹھیک کیا تھا. اس وقت جو یہودی کر رہے ہیں دنیا میں سازشیں، وہ آپ کے سامنے ہیں. اور اس کے بعد ان کے جو بڑے تھے انہوں نے سوچا کہ یار ہمارا کہیں کوئی ملک نہیں ہے، ہر جگہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تو ہم اپنا کوئی ملک حاصل کریں. پھر سلطان عبد الحمید کو انہوں نے کہا، انہوں نے بھی زمین نہیں دی، لیکن پھر انگریزوں کے ساتھ انہوں نے ورلڈ وار میں ان کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا. پھر امریکہ اور برطانیہ نے مل کے 1948 میں اسرائیل جو ہے نا وہ بنائی ہے. تو اس پہ کچھ لوگ اشکال بھی پیدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذلت اور مسکنت ان کے اوپر تھوپ دی گئی، تو انہوں کو پھر ریاست کیسے بن گئی؟ لیکن سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ یہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت رہے گی، مگر یہ اللہ کی رسی کو تھام لیں یا لوگوں کی رسی کو تھام لیں، تو پھر یعنی اس میں ایکسیپشنل کیس بتایا ہے. تو مفسرین نے کہا کہ یہ ان کی ریاست جو ہے یہ امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے قائم ہے، اگر وہ مدد ہٹا لیں تو یہ ایک ہفتہ بھی نہیں نکال سکتے. تو بہرحال یہ ایک رائے ہے. دوسری بات جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے تھے. تو اس کے اوپر بھی بڑی تفصیلات ہیں، کسی نے اگر زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنا ہو تو مولانا مودودی صاحب نے بڑا تفصیل سے ترات میں سے نکال کے بتایا. لیکن خاص طور پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، ان کے والد پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے سنسار کر کے قتل کر دیا. ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر جھوٹے الزام لگا کے ان کو سنسار کے پتھر مار کے شہید کر دیا. پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جو ان کا بادشاہ تھا اس کو انہوں نے غلط حرکتوں کے اوپر جو ہے نا منع کیا جب، تو اس نے اپنی بیوی یا اس کی جو بھی معشوقہ تھی اس کے کہنے پہ ان کا سر قلم کر کے اس نے کہا کہ مجھے اس کا سر تھال میں پیش کرو، تو اس طرح اس نے کیا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو سب کو مشہور ہے کہ ان کے اوپر بھی انہوں نے جھوٹے الزام لگا کے قید کروا دیا رومی سلطنت کے سامنے. اور عید کا دن تھا تو جو سلطنت روما کا جو بادشاہ تھا اس نے ان کو کہا یہودیوں کو کہ آج عید کا دن ہے، تو ایک برابر ڈاکو ہے اور ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو ان میں سے میں کس کو رہا کر دوں تمہارے لیے؟ انہوں نے کہا ڈاکو کو رہا کر دو، عیسیٰ کو نہیں چھوڑنا. اور پھر بقول انہوں نے تو اپنی طرف سے ان کو سولی پہ لٹکا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. تو یہ ساری حرکتیں کرتے رہے اور نافرمانیاں کرتے رہے، اور یہ شریعت کی جو پابندیاں تھیں اس کو بہت ہی حد سے زیادہ گزرتے رہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں ہمیں بتا رہے ہیں، کیا اس میں ہمارے لیے کوئی سبق ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم پہ ذلت اور مسکنت چھا رہی ہے کہ نہیں؟ کیا ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ سوال ہے میرا. اگر ہم سب سوچیں، اور اس وقت جو امت مسلمہ کی حالت ہے کہ ہمیں ترلے منتیں کرنے پڑتے ہیں غیر مسلموں سے کہ آپ پلیز ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دیں 4 دن زندہ رہنے کے لیے، اس وقت تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے.
اور اس وقت ہماری حالت جو ہے وہ پوری امت مسلمہ کی، یہ نہیں ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ خاص ہے، وہ پوری امت مسلمہ کی حالت دیکھیں، 57-58 ملک ہیں اور غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری بیٹیوں کو وہ لے جاتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی آپ کے سامنے ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، شام میں کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر عمل کرتے تھے اس وقت تو ایک لڑکی نے پکارا تھا، ناہید اس کا نام تھا، سندھ کے جو اس کی بندرگاہ پہ تو حجاج تھا اس وقت، تو اس نے اپنے بھتیجے کو بھیج دیا تھا اور اس نے آ کے ایسی کی تیسی پھیر دی تھی۔ تو آج جو ہے نا ہماری بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں، دیکھیں کتنا کچھ ہو رہا ہے۔ ہم بات سنتے ہیں اور بات سن کے ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، ہمیں کچھ ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ ساری وجہ کیا ہے، ہماری زوال کے اسباب کیا ہیں؟ تو اس میں بڑی یعنی بڑے بڑے لوگوں نے باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے اسکالرز نے کہا ہے۔ تو مین وجہ یہی ہے، قرآن سے دوری ہے، ٹھیک ہے، قرآن کے احکامات سے دوری ہے اور دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں غالب آ چکی ہے، اور حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ قومیں جو ہیں نا ایسے دعوت دیں گی مسلمانوں کے خلاف باقی لوگوں کو، جیسے کھانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ ان کے خلاف جو ہے نا، جیسے کھانے پہ آپ سب کو دعوت دیتے ہیں نا، آؤ یار کھانا کھاتے ہیں، تو ایسے ہی دوسری قوموں کو دعوت دی جائے گی آؤ مسلمانوں کے خلاف۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا تعداد کم نہیں ہوگی، تمہارے اندر دنیا کی محبت آ چکی ہوگی اور موت سے کراہت آ چکی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اب باقی دیکھیں، کھانے پینے میں ہم لگے ہوئے ہیں، ہمارے شوق ہیں کھانا پینا، بلڈنگیں بنانا، عمارتیں بنانا، ٹھیک ہے، جائیدادیں بنانا اور اللہ تللوں میں دولت ضائع کرنا، ٹھیک ہے۔ علم کی کوئی قدر نہیں ہے، علم کی طرف ہم کتنے راغب ہیں کہ کوئی علمی طور پہ کوئی کام کریں، کوئی سوچیں، ٹھیک ہے، کوئی قرآن و حدیث کی طرف آئیں، کوئی علمی کام کریں، کوئی تحقیقی کام کریں، کوئی پروڈکٹیو کام کریں۔ بس پوری قوم کا یہی ہے کہ بس کھانا پینا اس طرح کی، اور ہمارے ٹی وی چینلز پہ دیکھیں کیسے وہ مزاحیہ پروگرام لگے رہتے ہیں، مطلب نان سیریسنیس ہے اور ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، اور پورے ہمارے ملک میں کوئی ایسا مصلح نہیں نظر آتا جس کو جو کوئی اس طرح کے لیول کا بندہ ہو گیا یا سب کو بٹھائے کوئی سمجھائے، افراتفری ہے۔ تو یہ ساری ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پہ کئی لوگوں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میرے احوال کو دیکھنا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے پہلے اعمال کو دیکھنا، یعنی وہی بات ہے کہ ہمارے اعمال ہی ہمارے حکمران ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تھوڑی سی فکر، تھوڑا سا درد، تھوڑی سی پین لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم ہفتے میں ایک دن یہاں بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی سی بات کرتے ہیں، یعنی ہماری زندگیوں کا مقصد بھی کوئی ہونا چاہیے نا۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا کھانا بھی نہیں ہمارا مقصد ہے؟ تو پھر تو ہم بنی اسرائیل کی طرح ہی تو پھر ہمارے اوپر بھی اسی طرح ہی ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید میں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ بنی اسرائیل کی جو باتیں بتائی جاتی ہیں، اصل میں پنجابی کا محاورہ ہے کہ آنکھاں تینوں تے سمجھاواں نون، یعنی بیٹی کو کہہ کہ بہو کو سمجھانے والی بات۔ تو بنی اسرائیل کی باتیں قرآن مجید میں بیان کر کے اصل میں امت مسلمہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ حرکتیں نہ کرنا ورنہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن ہم وہی حرکتیں 100% کرتے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ وہی ہوتا جا رہا ہے، تو ذلت اور مسکنت ہمارے اوپر چھاتی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔